بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زبان کی حفاظت کے حوالے سے اسلام نے ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، جو تعلیمات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ان کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ دوستوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ زبان کی سب سے زیادہ آفات زبان کی آفات ہیں۔ زبان کی بہتری کے ساتھ جس طرح معاشرے میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور انسان معاشرے کی بہتری، فلاح اور کامیابی کا اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یاد رکھیں اسی طرح زبان کی آفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ معاشرے کے اندر جو امن تباہ ہوتا ہے وہ بھی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو فساد برپا کیا جاتا ہے، یہ انتشار پھیلایا جاتا ہے، یاد رکھیں ان تمام کے اندر سب سے زیادہ کردار زبان کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کی سب سے زیادہ ہمیں تاکید کی گئی کہ اس کو اس طرح استعمال کرو کہ جس کے ساتھ معاشرے کے اندر انتشار نہ پھیلے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان کے اندر موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے مسلمان پر مسلمان کے مال کو بھی حرام کر دیا ہے، اس کی جان کو بھی حرام کر دیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عزت کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے نہ تو مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یاد رکھیں اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے اندر بھی زبان کے حوالے سے ہمیں ایک پہلو ملتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں مسلمان کی عزت نفس، مسلمان کی عزت کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے دو چیزوں کا ضامن ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا گیا حضور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو انسان کے دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی زبان اور شرمگاہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو ان دو چیزوں کا ضامن ہو گیا، فرمایا اس بندے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے، جس بات کے اندر اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، اور انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن ارشاد فرمایا کہ اس کے اس گفتگو کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ خالق کائنات اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلام کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات اس قدر اس بندے سے ناراض ہوتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کلام کی وجہ سے وہ اس بندے کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ انسان اس بات کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا کہ اس نے اللہ کی ناراضگی والا کلام کیا یا اللہ کو خوش کرنے والا کلام کیا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں، یا تو ہم زبان کے ساتھ اللہ کی رضا والا کلام کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والا کلام کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور نے دونوں پہلو سکھا دیے کہ جس طرح کا کلام کرو گے اسی طرح کی جزا جو ہے وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے مل جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خاموش رہا تحقیق وہ بندہ نجات پا گیا۔ فرمایا کہ بہت زیادہ کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ جو لغو کلام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا اور کم کلام کیا، ارشاد فرمایا تحقیق وہ بندہ نجات پا گیا۔ اور ایک حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی گفتگو عدن کے موتیوں کی طرح بھی ہو، یعنی انسان اتنا اعلیٰ کلام کرنے والا بھی ہو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی کو پسند فرمایا ہے، اور حضور نے اس پر جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور بھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، امام ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے،
فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو فرمایا تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو یقیناً ہمیں بھی تیرے پیچھے ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں چونکہ زبان کا سلسلہ سارے بدن کے ساتھ ہے، ہم فحش کلام کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں یا کوئی انتشار والا کلام کرتے ہیں، یاد رکھیں جس کے ساتھ معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زبان کے ساتھ پھر پورا جسم جو ہے وہ اس خطا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زبان کے سامنے جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت یہی عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی تیرے پیچھے سیدھے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ذات پر مجھے کس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور اندیشہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں ہلاکت میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا یہ چیز ہے کہ جس کا تیری ذات پر سب سے زیادہ خوف کا اندیشہ ہے کہ یہ تجھے ہلاکت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یعنی زبان کے حوالے سے حضور نے اس قدر جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بھی فرمان سماعت فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سکوت پر قائم رہنا یعنی زیادہ خاموشی کو اختیار کرنا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ 60 برس کی نفلی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ایک بندہ 60 سال نفلی عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر فقط اپنی زبان کو جو ہے وہ خاموشی کا زیور پہناتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی اختیار کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ امام باقی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں دو ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں لیکن میزان میں وہ بہت باری ہیں؟ کہتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنا اور اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا۔ فرمایا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں لیکن ارشاد فرمایا یہ میزان پر بہت باری ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات نے ان کی مثل پر عمل نہیں کیا، یعنی ان کی مثل کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر عمل کر کے ان کے برابر جو ہے وہ فضیلت حاصل کر لی جائے۔ یعنی یہ دو چیزیں، ایک اخلاق کا عمدہ ہونا اور دوسرا جو ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک اخلاق کا بہتر ہونا اور دوسرا خاموشی کا اختیار کرنا، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو میزان میں بہت باری ہیں۔ یاد رکھیں کہ عمدہ اخلاق کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا اخلاق بہتر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق عمدہ ہیں۔ عمدہ اخلاق والے کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میں اور آپ ہم سب غور کریں کہ کیا ہم اپنی زبانوں کو لغویات میں، فضول گفتگو کے اندر، بیہودہ کلام کے اندر، فحش کلام کے اندر تو مبتلا نہیں رکھتے؟ اگر ہم میں سے کوئی اس کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس کام کے اندر جو ہے وہ اپنی زبان کو لگائے ہوئے ہے، تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رضا کی خاطر کلام کرنے اور وہ کلام کرنے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو اور اس کے محبوب کی رضا ہو، وہ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔